یہ اس مدرسے کے طالب علم عزیز محمد جواد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم ہیں ہندی، ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم وطن دوست ہیں غیروں کے طرفدار نہیں، ہم ہیں منزل کا نشاں راہ کی دیوار نہیں، ہم کوئی فتنہ گرو غاصب و اغیار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ صفحہ ہند پہ ہے ٹیپو جانباز کا نام، جس نے برپا کیا دشمن کی صفوں میں کوہرام، جس نے برپا کیا دشمن کی صفوں میں کوہرام، تھا جو آزادی کی تحریک کا سالار و امام، جس نے اس دیش کی دھرتی کو دیا عزم و دوام، اس سے بڑھ کر تو کوئی جذبہ ایثار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ہند کے سر کی لگائی نہیں ہم نے بولی، بیچ کر راز نہیں ہم نے بھری ہے جھولی، ہم نے باپو کے لہو سے ہم نے باپو پہ چلائی نہیں ہرگز گولی، ہم نے اندرا کے لہو سے نہیں کھیلی ہولی، ہم جفا کش ہیں جفا کش و جفا کار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ چونکہ ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، ایک 26 جنوری 1950 اور دوسرے 15 اگست 1947۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک برطانوی سامراج کے ناپاک شکنجے سے آزاد ہوا تھا، اور اسی دن ہمارے ملک میں آزادی کی فضا دوڑی تھی، آزادی کی لہر دوڑی تھی۔ اسی وجہ سے اس دن آزادی ملنے کی وجہ سے یہ دن ہندوستان کی تاریخ میں ایک امتیازی شان کا حامل ہو گیا، اور یوم آزادی کے نام سے اس کی ایک اپنی شناخت اور پہچان ہو گئی، اور تمام ہندوستان میں رہنے والے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں اس دن کو اپنے لیے باعث مسرت اور خوشی کا دن سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خوشی کے یہ جو دو دن ہمیں میسر ہوئے ہیں، آزادی کی جو یہ بہترین اور خوشگوار فضا ہمیں میسر ہوئی ہے، یہ کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں ملی ہے۔ سالہ سال کی جہد مسلسل فدایان ملک و ملت کی قربانیوں کے بعد اور صعوبتیں حالات سے دوچار ہونے کے بعد ہمیں آزادی کی یہ فضا ملی ہے۔ یہ ایک آدھ دن، سال دو سال احتجاج کر لینے یا ایک آدھ انگلی کٹا لینے کے بعد نہیں ملی ہے، بلکہ ہزاروں شہدائے ملک و ملت نے جب اپنے خون سے اس ملک کی زمین کو، اس ملک کی دھرتی کو رنگا ہے، اس کے بعد آزادی کی یہ فضا اور آزادی کی یہ لہر اور آزادی کی یہ خوشی ہمیں ملی ہے۔ 1601 صدی عیسوی میں ہندوستان اس وقت انتہائی مضبوط تھا، مغلیہ سلطنت تھی، ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ 1601 صدی عیسوی میں انگریزوں نے اپنی ناپاک اور گندی نظر ہندوستان پر ڈالی۔ واسکو ڈگاما کی سربراہی میں کالی کٹ کے بندرگاہ پر ایک جہاز انگریزوں کا 1601 صدی عیسوی میں آیا۔ وہ انگریزوں کے دخول کی ہندوستان میں شروعات تھی، وہ ابتدا تھی، اور انگریز اس وقت محض تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ جہانگیر بادشاہ سے یہ اجازت لی گئی کہ ہمیں ہندوستان میں تجارت کی اجازت دی جائے، ہم آپ کا مال دیگر ممالک میں لے جائیں گے، جس سے آپ کو نفع ہوگا، آپ کی آمدنی دو چند ہو جائے گی۔ جہانگیر نے انہیں اجازت دے دی، اور بلکہ زمینیں الاٹ کر دی، علاقے کے علاقے انگریزوں کو دے دیے گئے، لیکن انہوں نے تجارت کی آڑ میں سیاست کے اندر اثر و رسوخ کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ 1640 تک ایک قلعے پر باضابطہ قبضہ کر لیا اور ایک صوبے پر اپنی حاکمیت کا سکہ چلا دیا۔ لیکن میرے دوستو، ایک طرف انگریز اپنا کام کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ منور کرے ان شہدائے ملک و ملت کی قبروں کو نور سے اور انہیں کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔ نواب
نواب مرشد آباد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نانا جان 1749 میں باضابطہ انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے. یہ پہلا مجاہد ہے. انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے, مارکا آرائی ہوئی, نتیجتاً شہید ہو گئے. انگریزوں کی یہ پہلی جنگ تھی جو میدان جنگ میں باقاعدہ ہوئی تھی. انگریزوں نے اس کے اندر باقاعدہ فتح حاصل ہوئی, کامیابی ملی. انگریز مطمئن ہو گیا کہ یہ ابتدائی جنگ تھی اور ہمیں اس کے اندر فتح ملی. نواب کی شہادت کے بعد سلطنت خداداد میسور کے سلطان حیدر علی نے 1782 کے اندر انگریزوں کے خلاف جنگ کی داغ بیل ڈالی تھی. ان کی وفات کے بعد ان کے ہونہار فرزند جسے ہم ابو الفتح علی محمد ٹیپو سلطان شہید کے نام سے جانتے ہیں,